کیا حکومت کی طرف سے سیلاب زدگان وغیرہ کووڈ-19 ریلیف فنڈ کے لیے تنخواہوں سے جبری لازمی کٹوتی کرنا درست ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے بھائی. حکومت کو کس نے اختیار دیا ہے کہ لوگوں کے پیسوں میں سے کٹوتی کرے؟ خیر بنانی چاہیے. یہ حکومتیں ایسے ایسے کبیرہ گناہ کرتی ہیں جو کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے. میں بولوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ولیعوذ باللہ اس سے ہم بول نہیں سکتے. یہ حکومتیں جو کرتوت کرتی ہیں یہ سراسر کفر کی حرکتیں ہیں، کفر کی. یہ جو اب پاس کیا ہے قانون کہ اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو اتنے اختیارات ہیں کہ مثلا وہ آیا ہے میلوڈی مسجد میں، کہتا ہے ساری انتظامیہ برطرف اور اس مسجد میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کروں گا اور تم یہ غلطیاں کر رہے ہو. یہ کوئی کچھ نہیں اسے کہہ سکتا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنے اندھے اختیارات ایک 17، 18، 20 گریڈ کے افسر کو ملک کی مساجد اور مدارس کے خلاف دے دینا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں. سارے یہ انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ 10,000 آدمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ان کی رائے ہو یا نہ ہو سب بلڈوز جو ہم چاہیں گے وہ. اگر ملک میں 20 کروڑ افراد ہیں اور ان میں سے 10 کروڑ کسی اور طرف ہیں اور ان 10 کروڑ کو پرے کاک کے برابر وقت نہ دینا کہ جو مرضی بکتے رہو، جو مرضی ووٹ ڈالو اور جو مرضی کرو، ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا. یہ اللہ کو جواب نہیں دینا کہ پبلک کیا کہتی تھی، تم کیا کہتے تھے. اللہ کیا جواب دینا ہے اس چیز؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی تھی، بہت مختصر کر رہے ہیں اس واقعے، تو حبشہ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے، انہیں ٹھکانہ مل گیا، خوش باش رہنے لگے. مشرکین مکہ کو بڑا اس پہ شدید صدمہ پہنچا اور مشرکین مکہ نے ایک وفد بنایا اور کہا جاؤ اور جا کر بادشاہ کو کہو کہ یہ ان کے غلط عقیدے ہیں اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو یہ آ گئے ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کریں. 3 آدمی گئے. ایک تھے عمار ابن ولید، خالد ابن ولید کے بھائی. دوسرے تھے عمر بن العاص، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے. اور تیسرے ایک اور تھے. عمار ابن ولید کو اس وقت کے عربوں میں سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا. مکہ میں وہ جیسے چاند تھا. لوگ جاتے تھے تو اس کے حسن کو دیکھ کے نظریں اٹھتی تھی لوگوں کی کہ اللہ نے اتنا خوبصورت یہ لڑکا پیدا کیا. بولنے میں بھی ماہر تھا. تحفے تحائف لاد کے لے گئے اور یہ پسند آ گیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیوی. دونوں نے منصوبہ بنا لیا کشتی میں. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لے کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی بیوی کہ دیکھو کتنا زبردست سین ہے اور کیسی ہوائیں اٹھ رہی ہیں اور سمندر ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں. عمار پیچھے کھڑا تھا، اس نے شرارت کی اور دھکا دیا اور عمر بن العاص سمندر میں گر گیا. عمر بن العاص بڑے عقل کے آدمی تھے. انہوں نے کنارہ پکڑ لیا کشتی کا اور جب آئے تو پانی وغیرہ سے فارغ ہو کے انہوں نے عمار کی بڑی تعریف کی. اس نے کہا تم نہ ہوتے تو آج تو میں مر جاتا. اس کا کوئی نہیں، ہاتھ لگا تمہارا، میں گر پڑا، لیکن دیکھو کشتی اسی رفتار میں چلتی رہی، یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، اور سمجھ وہ سب کچھ کیا کہ کیا یہ ہے سیاست. پہنچا جا کے نجاشی سے ملا. نجاشی نے ساری بات سنی اور رد کر.
اسے کہ مسلمان بڑے نیک لوگ ہیں، میں کبھی بھی اپنے ملک سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ عمر بن العاص نجاشی سے بات چیت کرتے رہے اور کھانا ہوا، اور اس نے کھانے کا عمر بن العاص نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا بھی کسی وقت کھائیں بادشاہ کے۔ کھانا ہوا، عمر جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور عمار ابن ولید کو بادشاہ کی بیوی نے دیکھ لیا، وہ تو سو جان سے مر مٹی۔ اب ان کے آپس میں تعلقات شروع ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے سٹے اور لمبا کر دیا، اور انہوں نے ایک دن آ کے نجاشی سے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ کافی طویل اس نے کہا آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ عمار کے تعلقات آپ کی بیوی سے ہو گئے، اور ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم آئے تھے ڈیلیگیشن میں اور آپ سے بات چیت کرنی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا عمر دو میں سے ایک نہیں رہ گئے، میں تمہیں مار دوں گا یا اس کو مار دوں گا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا حضور جس وقت آئے نا کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوگی تو اس کا سر سونگ لیں گے، آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ ادھر عمار سے ملا، یہ مختصر قصہ، اور عمار کو کہا یار تمہارے بڑے تعلقات ہو گئے ہیں ملکہ صاحبہ سے، میں تو جب مانوں جب تم وہ خوشبو لگا کے آؤ جو خوشبو بادشاہ دربار میں لگا کے آؤ۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، چلا گیا، اس سے فرمائش کی تو اس نے بادشاہ کو وہ خوشبو اس کے سر پہ مل دی۔ بادشاہ سلامت نے جب سونگی تو سمجھ گئے کہ عمر نے ٹھیک کہا۔ عمر بن العاص نے اپنا وفد جو بھی تھے واپس لیا، چل پڑے، اور عمار ابن ولید کو حبشہ نے نجاشی نے گرفتار کر لیا۔ اس جادوگروں کو بلایا اور اس سے کہا وہ جادو کرو کہ دنیا میں کسی کا نہ رہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا کسی چیز پہ، پانی پہ، اور پھر اس کو بے لباس کر کے پیشاب کی سوراخ میں انہوں نے وہ پانی داخل کر دیا۔ تب بادشاہ سلامت بے فکر رہیں، یہ ساری زندگی کسی سے نہیں مل سکے گی۔ کچھ دیر کے بعد عمار بھاگ گئے اور جنگل میں جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ انسان دیکھتا تھا تو بھاگتا تھا، لمبے بال ہو گئے، جسم کو بالوں نے ڈھانپ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اور سارے عربوں کو پتہ تھا کہ عمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اور کاموں میں سے ایک کہا، ان کا خالد تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، ہمارا اپنا بندہ ہے، ہماری مملکت کا فرد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ اور وفد بھیجا اور کہا جاؤ اور عمار کو لے کے آؤ، بادشاہ سے ملو اس کے بیٹے سے، اس کہو کہ عمار کو واپس کریں۔ یہ جو قومیں غیرت والی ہوتی ہیں نا، ان کا ٹھیک یہی رویہ ہوتا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک آدمی بھی اسی طرح چلا گیا تھا، تو ہم نے لوگوں کو کئی جگہ یہ بات سنی، ہم نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جب تمہاری اقتدار اور تم صحیح انسان تھے تو تم بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا، فرق کیا ہے؟ غالباً بیٹا انہیں وہاں شہزادہ جو بادشاہ ہو گیا تھا وہ ملا، اس سے کہا اس جنگل میں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، تو ہم تو نہیں مل سکتے، ہمارے نزدیک جیسے اور جانور جیسے وہ جانور۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو ہمیں وہ اتفاق سے مل گیا، اور ہم نے دیکھا بالکل جیسے جانور ہوتے ہیں، سارے جسم پہ بال ہی بال ہو، برا حال اس کا، اور ہم دیکھ کے ڈر گئے۔ اور ان جادوگروں نے اس سے کہا تھا کہ جس دن کسی انسان نے اسے ہاتھ لگا دیا یہ مر جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ بھاگنا چاہتا تھا، دوسروں نے پکڑ لیا، ہم نے جو ہی ہاتھ لگایا مر گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں قوموں میں، جو غیرت ہوتی ہے، جو اپنے افراد سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ تھوڑا ہی سکھاتا ہے کہ 15 کروڑ آدمی ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف۔ اس لیے جو حرکتیں ہیں نا، یہ بہت خراب حرکتیں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ
ظلم جو ہے نا یہ ایک نہ ایک دن پھر رنگ لے کے آتا ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے حکومتوں کے بارے میں؟ جدی حکومت تھی مامون الرشید کی، اور مامون الرشید کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ 198 ہجری 202 اس دور میں پیک پہ تھی، اور مامون الرشید اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ جتنی سے جنگیں اپنے دور میں اور بغاوتیں دیکھنی پڑی، تعلیم میں بھی اللہ نے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، معتزلی اور حنفی دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی تھیں۔ اس سے سوچا کہ میرے بعد عباسیوں کی اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالے گا کون؟ اب عباسیوں کی سلطنت وہ تو بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، ایشیا، افریقہ، یورپ تک یہ پہنچ گئے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت وہ دیتا کسے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک سال کے لیے جتنے عباسی بڑے بڑے عہدے دار تھے ان سب کو مرد بلایا، اور 6-7 مہینے تک وہ ساری سلطنت کے کام وہیں بیٹھ کے کرتا رہا، اور عباسیوں میں سے ایک بڑا آدمی جانچتا رہا کہ میری خلافت کا کون اہل ہے۔ اور 8-9 مہینے کے بعد اور اچھے سے اچھا کھانا اور سب عیاشیاں، اس نے بلایا بنو عباس کو اور کہا بنو عباس افسوس، تمہیں اس طویل عرصے کی حکمرانی نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ تمہاری نسلوں میں کوئی ایک آدمی باقی نہیں رہا جو میری جگہ پہ آئے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مصیبت یہ بھی ہے کہ بڑے لوگ اتنے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ چھوٹے کے تصور سے بھی بالا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سعد اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، ہاتھ پھیلائے اور آنسو ان کے گر رہے تھے ہتھیلیوں پہ۔ تو جب اٹھے تو میں نے کہا کون سی چیز ہے جو آپ کو میسر نہیں ہے؟ اس وقت کے بادشاہ ہیں، کیا چاہیے، کیوں روتے ہیں؟ مجھے بتائیں، حکم کریں میں وزیر اعظم۔ ان کا یک مرد درکار است، سعد اللہ ایک مرد چاہیے میری جگہ پہ سنبھال لے حکومت کو، میں مر گیا تو تم لوگ کیا کرو؟ وہ ہوا جو اب تک ہو رہا ہے 300 سال، اس سے ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا۔ تو مامون الرشید سوچتا رہا۔ بنو عباس کی جب چھٹی ہو گئی تو وہ بغداد واپس چلے گئے، وہ تھا مرو۔ اس نے فضل کو بلایا، فضل برمکی ایرانی تھے۔ اس سے کہا تم بتاؤ کوئی آدمی یار سلطنت کس کے حوالے کروں؟ وہ بھی سوچتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ اس وقت عباسیوں کو چھوڑ کے علویوں کو آپ دیکھیں، سادات کو، ان میں کوئی مل جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے رضا، ان کا نام علی تھا، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ پہ اس کی نظر جا ٹھہری، اور اس نے کہا عباسیوں کی حکومت ختم، اور آئندہ سے یہ حکومت اور خلافت بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں چلی جائے گی۔ عباسیوں کو یہ کب گوارہ ہو سکتا تھا؟ یہ خبر بغداد پہنچی اور بغاوت ہو گئی۔ اس نے حضرت علی رضا، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تہران میں، اب ایران میں اب بھی ان کا مرکز مبارک، اور رضا رحمۃ اللہ علیہ کو الرضی لقب دیا۔ اس کا حضرت میرے بعد حکومت آپ علویوں کی ہے، سادات کی ہے، عباسیوں میں کوئی رہا ہی نہیں جو میری جگہ آئے۔ اور اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے چند ماہ کے اندر اس نے اپنی بیٹی کی شادی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی، کوئی شک و شبہ ہی نہ لے۔ عباسیوں کو یہ بات کھٹکی اور انہوں نے بغداد میں بغاوت کر دی، اور ابراہیم عباسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ مامون بھاگا، اس نے کہا میں تمہیں بیعت کرنے دیتا ہوں خلافت کی دوسری۔ پکڑ دھکڑ ہوئی، سب کچھ ہوا۔
لیکن اس دوران جب وہ چلا اور آیا اور یہ سب چیزیں، ایک تو فضل برمکی کا انتقال ہو گیا اور ایک امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مورخین کہتے ہیں ان دونوں ہستیوں کا انتقال اس لیے ہوا کہ قدرتی چیز تھی، اللہ کی تقدیر تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پبلک عباسیوں نے ہی زہر دے دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ مملکت میں انتشار پھیل گیا اور حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پہ باقی لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے تو مامون نے خود زہر دے دیا تھا۔ شبلی نے یہ لکھا، واللہ عالم، جو بھی ہوا ہو۔ لیکن اس پہ مقدمہ ابن خلدون میں ابن خلدون نے جو فکرے لکھے ہیں نا زبردست۔ ابن خلدون نے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی کی، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، کبھی پڑھاتے تو پتہ چلتا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا تاریخ ہوتی ہے۔ بعض غلطیوں پہ ہنسی بھی آتی ہے۔ ابن خلدون نے اس میں لکھا کہ جب عوام میں دینی شعائر نہ رہیں اور عوام کسی سسٹم کے خلاف ہو جائیں اپنی عملی زندگی میں، اور ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہو کہ پبلک اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہی، یہ لفظی ترجمہ وغیرہ نہیں ہے، یہ اس کی مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جب سوسائٹی اس طرح کی ہو جائے تو پھر آپ جو بھی نظام سوسائٹی پہ لا کے نافذ کریں گے وہ پلٹا دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ عوامی رائے کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے، اس رائے کے احترام میں حکومتوں کو ایسے چلنا چاہیے، یہ اس کا تصور۔ تو اس لیے کروڑوں افراد کی رائے کو رد کر دینا، اللہ کیا جواب دینا۔ ہمیں اس سیاست سے کوئی غرض نہیں، صرف اتنا سا ہے کہ حضرت والا آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے، اللہ کیا آپ سے بھی جواب دہی نہ ہو، اللہ نہ پوچھے کہ یہ مخلوق تو ادھر جا رہی تھی اور تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا دور پہنچ گئے، لیکن حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پبلک کے پیسے کو کاٹ لے، تنخواہوں سے جبراً کاٹ لے۔ کیوں بھئی؟ یہ نفلی صدقہ ہے، سیلاب زدگان ہے یا کووڈ ہے یا کچھ بھی، یہ نفلی صدقہ ہے نا، کوئی فرض تھوڑا ہی ہے۔ تو نفلی صدقہ پبلک کرے، آپ پبلک کو پیسے دیں، آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ اور کریں، پھر ضرورت ہی کیا ہے ان حکومتوں کی؟ قابل تقلید رہے گا تاریخ میں جو یورپ، یو ایس اے، فرانس، جرمنی اور ان حکومتوں نے اپنی پبلک کے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں کوئی تھوڑی سی چیز ہے۔ ملک کے اسباب، وسائل، معاش کدھر گیا؟ لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی، لوگ کووڈ اور اس میں پھنس کے بیچارے کنگلے ہو گئے، اور اس نظام نے اتنا زیادہ سرمایہ داری کو رواج دیا ہے کہ سرمایہ دار پوچھتے ہیں کہاں پیسہ خرچ کریں، اور وہ زمینوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ یہ خرید، اس سے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ٹیکس کا نظام اور یہ چیزیں کیا کریں۔ اللہ کا خوف نہیں رہا، بنیادی چیز صرف اتنا ہے کہ احساس ہونا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ اس لیے اسی گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو اٹھا لے ان کے گھروں سے، پتہ ہی نہ چلے کوئی آدمی ہے کہاں، اور پتہ ہی نہ چلے کہ کسی آدمی کے پیچھے والے کیا کریں گے، اور پتہ ہی نہ چلے اور پیسے کٹ جائیں۔ یہ تو اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ ایمرجنسی لگ گئی، اور وہ سٹی بینک تھا، اس نے فون کر کے کہا کہ یار صبح تمہارے پیسے نہیں ہوں گے، یہ ڈالر سارے ضبط ہو جائیں گے، لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، ورنہ اتنا ظلم ہے کہ پبلک کا پیسہ جو جائز ہی نہیں تھا وہ بھی سارا گورنمنٹ نے رکھ لیا۔